السلام علیکم دوستوں، آپ کو میرے چینل شیخ نوید آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ناول کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے چار درویش اور ایک کچھوا۔ جیسے ہی ممتاز نقاد، مترجم اور دانشور سید کاشف رضا کا پہلا ناول چار درویش اور ایک کچھوا سیمائی آج کے دفتر کراچی سے وصول کیا، گھر پہنچا تو سب کتابیں ادھوری چھوڑ کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ترجیح دینے کی دو وجوہات تھیں، اول میرا ناولوں سے غیر افلاطونی عشق اور دوسرا سید کاشف رضا کا فکشن رائٹنگ کے فن پر استناد۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فکشن آرٹ کے اسرار و رموز سے حقیقی معرفت رکھنے والے صاحب نظر ہمارے ہاں دو ہاتھوں کی انگلیوں پر بمشکل گنے جا سکتے ہیں، اور خوش قسمتی سے سید کاشف رضا ان میں نمایاں ہیں۔ عالمی ادب پر ان کی ذوف نگاری کا زمانہ معترف ہے۔ ویسے فکشن کے نام پر جس قسم کا اصلاحی منجن وطن عزیز میں بنایا، بیچا اور ہضم کیا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اب مجھے کسی نئے ناول کو بلا وضو چھونے سے بھی ڈر لگتا ہے، کہیں کوئی صاحب سیف و قلم گستاخی کا فتویٰ نہ جڑ دے۔ توقع کے برخلاف چار درویش اور ایک کچھوا کے ابتدائی ابواب نے ہی میری تمام توجہ جکڑ لی۔ مجھے یہ تو امید تھی کہ سید کاشف رضا ایک عمدہ ناول لکھیں گے جو ہمارے ادبی منظرنامے میں کچھ دیر ضرور ہلچل مچائے گا، لیکن میں کسی شاہکار کے لیے پر امید نہیں تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اردو ادب میں ناول نگاری کی روایت مستحکم نہیں ہے، اس لیے کسی فکشن نگار کے پہلے ناول سے بہت زیادہ توقعات رکھنا غلط ہوگا۔ ویسے بھی اگر مغرب میں بے مثل ناول لکھے گئے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یورپ اور امریکہ میں ناول نگاری کی 2 یا 3 صدیوں کی مستحکم روایت موجود ہے۔ لیکن چار درویش اور ایک کچھوا نے میری خفتہ امیدوں کے محل کو زمیں بوس کر دیا۔ جیسے جیسے صفحات پلٹائے تجسس بڑھتا گیا، بیانیے کی انوکھی تکنیکوں، تازہ اور نکھرتا اسلوب، رواں دواں نثر اور سماجی مسائل میں لپٹی جادوئی حقیقت نگاری نے قدم قدم پر چونکایا۔ بعض کرداروں کے گناہوں سے بھرپور عزائم نے لبھایا، ڈرایا، کچھ مقامات نے اتنا ہنسایا کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ میرا پسندیدہ اور عصر حاضر میں ناول کے فن کا مدبر لیجنڈ ناول نگار میلان کنڈیرا ناول کو مکمل تفریح قرار دیتا ہے۔ حقیقی بات بھی یہی ہے کہ اگر کوئی تخلیقی فن پارہ آدمی کی جمالیاتی حس کو محظوظ نہ کر سکے تو چاہے اس میں کتنے ہی آفاقی خیالات کیوں نہ ٹھونسے گئے ہوں، اس کی فنی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ بقول حسن عسکری، ادبی نگارش میں لطف ضروری ہے، بڑے ادب کو رو رو کر نہیں پڑھا جاتا۔ سید کاشف رضا اس بات پر ہماری داد کے مستحق ہیں کہ قاری کی جمالیاتی حس کو انہوں نے کسی مقام پر بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ہر صفحہ تازہ لذت، پرلطف جدت اور نیا موڑ لیے پڑھنے والے کے تخیل کو برانگیختہ کرتا ہے۔ جھوٹ کیوں بولوں، چار درویش اور ایک کچھوا نے میرے خوابیدہ جذبات کو بیدار کیا، تخیل کے گھوڑے پر سوار کر کے خیالات اور تمناؤں کی ممنوعہ سرزمینوں کی سیر کرائی، میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھیری اور مجھے کہکہے لگانے پر مجبور کر دیا۔ ناول میں 3 مقامات ایسے آئے کہ مجھے کتاب بند کر کے ارد گرد دیکھنا پڑا، کہیں چہرے پر پھیلنے والے تاثرات سے مجھے گھر والے مینٹل کیس نہ سمجھ لیں۔ اول، جاوید آفتاب کا اپنی محبوبہ ہمکار کے متعلق کافکائی خواب۔ خبردار، کمزور ایمان قارئین کو یہ خواب بدخوابی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دوم، خودکش بمباروں کے ٹرینر قاری صاحب کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ پڑھ کر تو میرے ہاتھوں اور پاؤں سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے۔ سوم، مشہور عالم فلسفیانہ مقولے میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں کی راویانہ تشریح و توضیح۔ توبہ توبہ، کمزور صحت والے مستند حکیم سے رابطے کے بعد یہ صفحات پڑھیں۔ عجیب بات ہے، کاشف رضا نے ناول میں مقبول عام طبقاتی کشمکش کا مرچ مسالہ نہیں ڈالا، واعظانہ تقریروں کا تڑکا نہیں لگایا، گنجلک فلسفیانہ مسائل سے اپنی علمیت کا چورن نہیں بیچا۔ زمانہ قبل مسیح کی تہذیبوں ہڑپا، موہنجو دڑو اور میسوپوٹیمیا کے دور میں
استعمال ہونے والی مقبول عام تشبیہوں اور استعاروں سے ہمارے دماغ کی چولیں نہیں ہلائیں، پھر بھی وہ بہت سے حساس ایریاز میں کاری کو اپنے ساتھ لے کر کامیابی سے مٹر گشت کرا آئے۔ بہتی ہوئی شفاف نثر کا سہارا لے کر کاشف رضا نے انسانی وجود کی لطیف پیچیدگیوں کو ہمارے معاشرے کی منافقانہ حقیقت کے ساتھ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناول میں فکشن لکھنے کی جتنی منفرد تکنیکوں کو فراوانی اور ہنرمندی سے استعمال کیا گیا ہے، اس نے چار درویش اور ایک کچوا کو اردو ناول نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت عطا کر دی ہے۔ بیانی اور اسلوب میں مرزا اطہر بیگ نے جس قسم کے جرت مند تجربات کیے اور اردو ناول نگاری میں اس کی بنیاد رکھی، ان کے انوکھے ناول غلام باغ اور حسن کی صورتحال کے بعد سید کاشف رضا کا چار درویش اور ایک کچوا نعمت غیر مترقبہ ہے۔ بلکہ میرے ذاتی خیال میں مرزا اطہر بیگ کے ناولوں میں فلسفے کے بوجھل پن سے عام قارئین کو جس قسم کے ذہنی معرکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سید کاشف رضا کا ناول ایسے مقامات آہو فغاں سے کہکہے لگاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ کاشف رضا انگریزی ادب کے فاضل اور عالمی ادب کے پرشوق کاری ہیں۔ ناول میں قصہ رازی کا رنگ ڈھنگ میلان کنڈیرا، مارکیز اور کافکا سے متاثر نظر آتا ہے۔ کچوے کی علامت سازی ناول کو کچھ الف لیلوی داستان سے جا ملاتی ہے۔ ہندو دیومالائی قصوں کی روایت کو جدید فکشن میں کھپانا کاشف رضا کا کارنامہ ہے۔ قصہ خوانی کی مشرقی روایت سے جڑ کر جدید مغربی افسانوی اسلوب اپنانے کی کوشش کافی حد تک کامیاب نظر آتی ہے۔ اردو ادب کو عالمی سطح کے فکشن کا ایک عمدہ فن پارہ دینے پر سید کاشف رضا ہماری مبارکباد کے ساتھ خراج تحسین کے بھی مستحق ہیں۔ میری برادرم کاشف رضا سے التجا ہے کہ وہ فکشن پر بھرپور توجہ دیں اور کم از کم مزید ایسے 10 ناولوں سے اردو ادب کو مالا مال کریں۔ تو یہ تھا دوستو ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔